حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے، حضرت ابو ہاشم ان کا نام تھا۔ کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی، مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی۔ اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا تو ملاح نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے امیر ہیں، ساتھ ان کی کنیز ہے، انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے، ساری کی ساری کی عقیدہ تھی، سالم کرا لیا ٹانگا، وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے، تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا۔ تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے، کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں، اور جو ان کی کنیز تھی نا وہ کہنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے، چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے، کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا، ہمارا کیا جائے گا۔ کہا اچھا چلو آ جاؤ۔ کہتے میں کونے میں بیٹھ گیا، تھوڑا رستہ آگے گیا، انہوں نے کھانے کا سامان نکالا، مجھے بھی کھلایا، لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برتن بھی تھے معاذ۔ پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معاذ اللہ گانا سناؤ۔ وہ گانے گانے لگی، یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا، مجھے کہنے لگا سنو، میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا۔ پھر میری طرف شراب بڑھائی، میں نے کہا میں نہیں پیتا۔ تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے، تو کیا سنتا ہے؟ تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں؟ کہا سنائیے۔ فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے، انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے۔ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے، حسین کتنا ہے، قرآن میں چاشنی کتنی ہے، سرکار کی تعریف کا، نعت خوانی کا رنگ کتنا شاندار ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا، پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے سونگا نہیں ہے، آئے نہیں ہیں، قریب نہیں آئے۔ شیخ ابو ہاشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناؤ نا، امیر آدمی تھا، کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا، ڈھیروں لوگ ہیں جو نہیں مسجد جاتے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی ہرس نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تھے۔ بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے چند آیتیں سنائیں، اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی۔ کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا؟ کارنامے خطرناک ہیں، پیچھے رجسٹر کالا سیاہ، معافی ہو جائے گی۔ دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری، معاف کر دے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے، اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے۔ ویسے بھی عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تجھے فضل کریں تے پھر تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ کہتے اس نے اس کنیز کو آزاد کیا، دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی، 40 سال میرے ساتھ رہا۔ پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا، ایک کی بات کرتا تھا، کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے، زندگی سے یہ گلہ ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے، پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے، تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ 40 سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا، میں نے ہی دفن کیا، میں نے ہی قبر میں اتارا، جنازے کا اہتمام بھی میں نے ہی کیا۔ میرا یار تھا، دل لگ گیا تھا، پیار ہو گیا تھا، میں پریشان رہتا۔ ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر، میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے، معاف کرنے والا پایا ہے، درگزر کرنے والا پایا ہے، اس نے فضل فرما دیا، میرے گناہوں پر اس کے عفو و درگزر کا قلم چل گیا ہے، اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا، جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی، ذوق نہیں آتا، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے۔ وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی۔ ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے، انداز کا اختیار کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں۔ حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے، دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا، اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے۔ ہماری قلبی کیفیات، ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی، نور علی نور ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بال بچوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ حال نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ یقین کریں جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا، یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں۔ حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی، ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر کیفیت باطنیہ وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہو اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں، تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں، اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے، اگر تم اسی پر جم جاؤ، وہی حالت ہو جائے، تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے، تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں۔ اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر، تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی۔ اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، جتنی صحبت میسر آئے، شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال۔ حضرت آپ تو علم، عمل، روحانیت، معرفت کے شاہ سوار ہیں، تو ساری داڑھی سفید اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال۔ فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی۔ وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں، وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر کہیں اور میسر ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے، اوئے ہوئے مرد نظر کرے جس ویلے، مرد نظر کرے جس ویلے، پھر مشکل رہے نہ کائی۔ وہ جو کیفیات ہے نا اس وقت کی، ان کو رب کا بندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے، رسول کریم کی محبت میں مچلے، تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد پہ گئے تو وہ صحابی آئے، کالا کلوٹا رنگ، اور کچھ بیمار تھے تو جسم سے بدبو بھی آتی تھی، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں۔ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ وہ محبوب آئے ہوئے ہیں جو اعلان نبوت کرتے ہیں، تو کہتے میں اپنی بکریاں لے کے اس طرف آ گیا جہاں محبوب تھے۔ جب میں پہنچا تو اللہ کے رسول ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اس پہ بیٹھے تھے، میں دور کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آپ ہیں وہ جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہتے ہیں محبوب نے فرمایا دور کیوں کھڑے ہو، نیڑے آؤ میں بتاتا ہوں میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، مجھے تو میرے اپنے پاس نہیں بٹھاتے، پسینہ آتا ہے تو بدبو نکلتی ہے، حضور میں نہیں قریب آتا۔ کہتے ہیں محبوب اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضور قدم آگے بڑھاتے تو میں پیچھے بڑھاتا، حضور آگے میری جانب چلتے تو میں پیچھے ہوتا۔ فرماتے محبوب تیز دوڑے اور میرے قریب آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بغل گیر کر لیا۔ جب محبوب پاک علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا اور کالا سیاہ میرا ماتھا اور اس پر پسینہ اور بدبو، کہتے ہیں محبوب نے جب میرے ماتھے پر بوسہ دیا تو میرا چہرہ بڑا کالا تھا پر میرا دل سارا نور سے معمور ہو گیا، اور میرے اندر سے آواز آنے لگی یہ جھوٹے نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرماتے میں کلمہ پڑھ گیا۔ محبوب سے کہا حضور بکریوں کا کیا کروں؟ فرمایا جس کی ہیں ادھر ہانک دے وہ لے جائے۔ کہتے ہیں بکریاں چلی گئیں، میں نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تلوار ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ میدان ہے، جہاد کر۔ کوئی وضو نہیں، کوئی غسل نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں، تلوار لی، میدان میں نکلے، جہاد شروع ہوا، چند منٹ گزرے کہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کے سرانے کھڑے ہوئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو، فرمانے لگے یہ بندہ دیکھو اس نے عمل تھوڑا کیا ہے پر اجر زیادہ لے گیا ہے، عمل تھوڑا کیا پر اجر۔
پر میں ابھی کلمہ پڑھا، ابھی شہید ہوا ہے اور حوریں ساری جنت کے دروازے کھول کے کھڑی ہیں، جیسے روح جائے گی اللہ فوراً ہی جنت عطا فرما دے گا، اس کی قبر بقائے نور بن جائے گی۔ ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے میرے گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا، کہتے ہیں میلہ لگا ہوا تھا تو ہر چیز بک رہی تھی، میرا بھی کچھ خریدنے کو دل چاہا تو میں ڈھونڈنے لگا، میں گلی گلی آواز، میلے میں آواز دینے لگا، میں نے کہا لوگوں مجھے کھلونے نہیں چاہیے، مجھے کوئی ایک مخلص بندہ چاہیے، میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، بکارن کا بیٹا ہوں، تو مجھے نہ بس کوئی ایک بندہ مخلص مل جائے، ایک مخلص مل جائے۔ تو وہ شاعر کہتے ہیں اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں، اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا، مخلوق چپ رہی کہ یہ، اور بھکارن کا لال کہتا تھا ایک مل جائے مخلص۔